رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی جان اس حال میں اس کے جسم سے نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا: تکبر سے، مال غنیمت کی خیانت سے، اور قرض سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2412۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2413۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں یعنی آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کر فوت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے اور فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ فرماتے، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتوحات اور غنیمتیں عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جو کوئی مقروض فوت ہوگا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے گا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2415۔